روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ جس طریقے سے شب قدر جو ہے، جس طرح سے شب قدر رات افضل ہے، ویسے اس کا دن بھی 27ویں کا دن بھی بڑا افضل ہے۔ بہت سارے اعمال ہے شب قدر کے۔ ایک عمل جو ہے وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو آپ نے لطائف اشرفی میں بیان فرمایا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کریں۔ آج ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب جنت عطا فرمائے، یعنی قیامت کے دن اس کا حساب کتاب نہ ہو۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ جو شخص ماہ رمضان شریف کے 27ویں روزے، یعنی آج کا جو دن گزرا، رات گزری، اب جو دن آئے گا 27واں روزہ، 27ویں روزے کو دن میں 12 رکعت نماز اس طرح ادا کرے۔ 27ویں روزے کو 12 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار جو ہم پڑھتے ہیں، اسی طرح آیت الکرسی ایک بار، اور سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورت ایک بار، سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، اور سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری سورت ایک بار، تینوں ایک ایک بار، اور سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی پوری سورت 7 مرتبہ، سورہ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، انا انزلنا پوری سورت ایک بار، اور قل هو اللہ شریف پوری سورت کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ، جو اس طرح سے 12 رکعت ادا کرنی، ہر رکعت اس طرح پڑھنا ہے۔ اور جب 12 رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائے تو 3 بار کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر 3 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود بھیجے۔ 12 رکعت پڑھ لیں، پھر ایک بار کلمہ طیبہ پڑھے، اور 3 بار کلمہ طیبہ پڑھے اور 3 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ اللہ قیامت کے دن اس کو بغیر حساب و کتاب انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا، نبیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا، وہ اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ پڑھانا کتنا ہے؟ 12 رکعت۔ ہو سکے تو کل اس کا اہتمام کریں، بے حساب جنت ملنے کا عمل ہے۔ لیکن اس پر بھی عرضی یہ ہے، سال بھر کبھی نماز ہی نہیں پڑھے بندہ اور یہی 12 رکعت پڑھے اور سوچے کہ میں تو نبیوں کے ساتھ جنت میں جاؤں گا، تو میرے عزیز میرے بھائی کہ نفل کی اہمیت اسی وقت ہے جب آپ فرض کے ساتھ اس کو ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرض کی بھی توفیق عطا فرمائے، نفل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات درود شریف کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور تلاوت کا اہتمام کریں۔ بڑی اہم رات ہے، بڑی اہم رات ہے۔ اکثر بزرگوں کے نزدیک شب قدر 27ویں رمضان شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ سلسلہ شاذلیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں جس سال رمضان شریف کا پہلا روزہ منگل یا جمعہ کو ہوتا ہے، اس سال شب قدر 27 تاریخ کو ہوتی ہے۔ ایسا وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس سال منگل یا جمعہ کو پہلا روزہ ہوگا، اس سال 27 تاریخ کو شب قدر ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں شب قدر میں اس کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ اعمال کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اس میں اعمال مقبول ہوتے ہیں، اس لیے شب قدر کہتے ہیں۔ اور قدر کا ایک معنی ہے تنگی کے، تنگی یعنی یہ تنگی کی بھی رات ہے۔ تو تنگی کی رات کا کیا مطلب؟ یعنی اس رات میں آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کے سامنے زمین تنگ ہو جاتی ہے، یعنی جگہ نہیں رہتی زمین پر، فرشتے اتنے اتر جاتے ہیں۔ اگر ہمیں آنکھیں ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے فرشتے اترے، اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی آتے ہیں ہرے رنگ کا جھنڈا لے کر، اور وہ جھنڈا کعبے پر نصب کرتے ہیں، اور ساری دنیا کا زمین کا وہ چکر لگاتے ہیں۔ جو لوگ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں تو ان سے حضرت جبریل اور فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔
اس مسافے کی آپ کو کیفیت پتہ چل جائے گی کہ کس سے مسافہ کیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں شب قدر میں عبادت کرتے کرتے جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، آنکھیں نم ہو جائے، سمجھ لو کہ جبریل نے اس سے مسافہ کر لیا۔ اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں عبادت کے درمیان، اس کا دل مچلنے لگتا ہے، سمجھ لو جبریل اور فرشتے تم سے مسافہ کر۔ اور آج کی رات یعنی شب قدر میں جو مومن دعا کرتے ہیں، فرشتے جبریل امین اور سارے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔